وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MTA قادیان کی طرف سے تعارف کتب پر مشتمل پروگرام کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معرکۃ الآراء کتاب منہاج الطالبین کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ولادت سے قبل ہی یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات و تقاریر نے احباب جماعت کے دلوں میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا کیا ہوا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحریرات و تقاریر کا ایک عظیم الشان ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ آپ جب تقریر فرماتے تو احباب جماعت نہایت توجہ سے سنتے تھے، اور آپ کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ احباب جماعت کے دلوں میں میخ کی طرح گڑ جاتا تھا۔ سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1925 کے جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر 27 اور 28 دسمبر کو 2 تقاریر بیان فرمائیں، جنہیں منہاج الطالبین کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 196 کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد اپنی بعض مصروفیات اور انتظامی امور کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میں وہ مضمون بیان کرنے والا ہوں جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن پر عمل کر کے انسان گناہوں سے پاک ہو جائے اور نفس میں نیکیاں پیدا ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی عبد بننا ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کی خاطر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ دعا درج کی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ایمان مضبوط کرنا، علم مضبوط کرنا اور حکمت سکھانا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا طریقہ سکھانا انبیاء علیہم السلام کا کام ہے۔ آج ہم بھی امام الزمان کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مبعوث ہونے والے مسیح موعود کی ہم نے بیعت کی ہے، اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے صفات کو اپنے اندر جذب کرے اور وہ اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کرے جن سے وہ حقیقی عبد کہلائے۔ اخلاق کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان حقیقی عبد بننے کے لیے جو اعمال بجا لاتا ہے وہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ دین کی 2 شقیں ہیں، ایک اخلاق
اور روحانیت۔ جو بندوں سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں وہ اخلاق کہلائیں گے، اور جو معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسے ہم روحانیت کہتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اخلاق حسنہ یہ ہیں کہ انسان عقل، شریعت اور اپنی مرضی سے جو اعمال بجا لاتا ہے وہ اخلاق حسنہ کہلائیں گے۔ کیا اخلاق کی اصلاح ممکن ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان کی فطرت میں پاکیزگی ہے، اس لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہو، اور گناہ اس میل کی طرح ہے جو کپڑے پر ہوتی ہے اور اسے دور کیا جا سکتا ہے، اس لیے اخلاق کی اصلاح ممکن ہے۔ اور با اخلاق انسان وہ کہلائے گا جس کے زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ با اخلاق کہلائے گا، اور جس انسان کی بدیاں زیادہ ہوں گی وہ خدا تعالیٰ سے دور ہو جائے گا اور وہ نقصان اٹھائے گا۔ انسان کی فطرت میں بدی ہے یا نیکی ہے؟ حضور اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں نہ تو نیکی کی طرف میلان ہے اور نہ بدی کی طرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ قوتیں دے کر اسے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان کی تربیت بچپن سے ہی کی جانی ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ورثہ میں ملتے ہیں، اس لیے والدین جب ملتے ہیں تو ان کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ بچپن کی تربیت ہی انسان کے مستقبل طے کرتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو فرمایا تھا کل بیمینک و مما یلیک، یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو آگے ہے، سامنے ہے، وہ کھاؤ۔ اس وقت حضرت امام حسن کی عمر صرف 2.5 سال تھی۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صدقہ کے کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لیے تھے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور باہر نکال لی۔ آپ نے یہ سبق سکھایا کہ تمہارا کام دوسروں سے لے کر کھانا نہیں ہے، دوسروں پر بوجھ بننا نہیں ہے، بلکہ خود محنت کر کے کھانا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ما من مولود یولد علی فطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہے کہ ماں باپ جو اعمال کرتے ہیں بچہ وہ اعمال سیکھتا ہے اور بعد میں پھر وہی بنتا ہے۔ اس لحاظ سے بچے کی تربیت بچپن سے کی جانی ضروری ہے۔ حضور نے اپنی ایک مثال بیان فرمائی کہ آج صبح میری بچی میرے پاس آئی اور پیسے مانگنے لگی، تو جب میں اسے پیسے دینے لگا تو اس نے اپنا بائیں ہاتھ آگے کیا۔ میں نے کہا یہ تو غلط ہے۔ بچی نے فوراً دائیں ہاتھ آگے کیا اور کہنے لگی آئندہ ایسا نہیں کروں گی، اسے احساس ہو گیا تھا۔ اسی طرح بچپن میں بچے کو نشے کی عادت سے دور رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشہ کرنے والے آدمی کے پاس رہنے والے ایک بچے کو اس سے چھڑایا اور اسے نیک راستے پر ڈالا۔ وہ آدمی ایک اور بچے کو لا کے کہنے لگا کہ اب اسے چھڑا کر دکھاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسے کچھ پیسے دے کر کچھ کام کرنے کے لیے کہنے لگے، لیکن وہ بچہ مانتا نہیں تھا۔ آخر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے نشے کی عادت ڈالی ہے، اب اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میری تقلید کو چھوڑ دے۔ تو اس لحاظ سے جس کو نشے کی عادت ہوتی ہے اس میں اقدام کی قوت نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعمال کو اور خیالات کو جانتا ہے۔ اگر نیت میں خرابی ہے، دل میں برے خیالات ہیں، تو اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تبدوہ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اس لحاظ سے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور جو بدیاں ہیں ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کو یہ علم ہو کہ کون سی نیکیاں ہیں اور کون سی بدیاں ہیں۔ پھر اسے یہ بھی علم ہو کہ نیکیاں اختیار کرنے کے اور بدیوں سے اجتناب کرنے کے کون سے مواقع ہیں۔ اور تیسری بات حضور نے بیان فرمائی کہ اسے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اس انسان کے اندر کیا کیا بدیاں پائی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، ذاتی جو بدیاں ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، جیسے تکبر ہے، سستی ہے، غفلت ہے اور اسی طرح نشے کی عادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان ان عادتوں کی وجہ سے بہت سے فوائد سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضور نے ایک مثال بیان فرمائی کہ قادیان میں بہت سارے احمدی آتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہمارے ایک رشتہ دار ہوا کرتے تھے اور ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے صحن میں چارپائیاں بچھا کر حقہ لگا دیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ حقہ کے عادی تھے وہ وہاں حقہ پینے جاتے تھے اور ہمارے رشتہ دار انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بہت ساری باتیں بتایا کرتے تھے اور اس سے کئی لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک احمدی ان کے پاس گیا اور حقہ پینے لگا۔ اس دوران ہمارے رشتہ دار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بہت ساری باتیں سنائی، لیکن وہ احمدی خاموش رہا۔ اس کے بعد ہمارے رشتہ دار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دیں، پھر بھی وہ احمدی خاموش رہا۔ اس پر ہمارے رشتہ دار کچھ پریشان ہوئے اور انہوں نے اس احمدی سے پوچھا کہ آخر تم کس سوچ میں ہو؟ تم کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس احمدی نے کہا کہ میں اس سوچ میں ہوں، اس خبیث عادت کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ اگر یہ عادت مجھے نہ ہوتی تو آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف باتیں سننے کی مجھے ضرورت نہ پڑتی۔ اس لحاظ سے انسان کو وہ تمام بدیاں جو اسے نظر آتی ہیں اپنے اندر انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری بدیاں ہیں جن کا تعلق قوم سے ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، عبادت نہیں کرنا، اس طرح کی جو بدیاں ہیں ان تمام بدیوں سے انسان کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا، انسان اپنے بدیوں کو معلوم کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یا پھر کسی اپنے گہرے دوست کو کہے کہ وہ اس کا مطالعہ کر کے اسے اس کی بدیوں کی طرف نشاندہی کرے۔ اس طرح سے انسان اپنے اندر موجود بدیوں کو معلوم کر سکتا ہے۔ نیکیاں اختیار کرنے کے لیے نیکیوں کے مواقع تلاش کرنا چاہیے، اس پر استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دل نہیں لگتا تو بار بار نماز پڑھے اور کوشش کرے۔ اسی طرح صدقہ دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو صدقہ بار بار دینے کی کوشش کرے۔ الغرض جو نیکیاں ہیں انہیں اختیار کرتے ہوئے
اگر اسے دلچسپی نہ بھی ہو پھر بھی وہ ان نیکیوں کو جاری رکھے اور کوشش کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو صحیح اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے اور نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا اور اس پیر کے پاس ہی رات ٹھہر گیا۔ وہ پیر رات کو اٹھ کے دعائیں کرنے لگا اور اس دوران اسے آواز آتی ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اب وہ مرید بڑا حیران ہوا کہ ہم تو ان سے دعائیں کروانے کے لیے آتے ہیں اور ان کی یہ حالت ہے کہ انہیں آواز آتی ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، لیکن بہرحال وہ اس دن خاموش رہا۔ اگلے دن پھر وہ پیر دعائیں کرنے لگے اور دوسرے دن بھی آواز آئی کہ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح تیسرے دن بھی اس پیر کو یہ آواز آئی کہ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تب وہ مرید سے رہا نہ گیا اور اس نے پیر سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو 3 دن سے آواز آ رہی ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی اور آپ ہیں کہ مانگتے چلے جاتے ہیں۔ اس پیر نے کہا کہ تم 3 دن سے یہ آواز سن کے حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے، تم صبر نہ کر سکے، میں تو 20 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں۔ دراصل دینا اور نہ دینا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، اور لیکن مانگنا میرا کام ہے اور میں مانگتا چلا جاؤں گا۔ تب واقعہ میں لکھا ہے کہ اسی وقت یہ آواز آئی کہ 20 سال سے جتنی دعائیں تم نے کی ہیں وہ ساری دعائیں قبول ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ نیکیاں اختیار کرنے میں دوام اختیار کرے اور کوشش کرے، اللہ تعالیٰ خود اس کی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرتا چلا جائے گا۔ اور حضور نے اپنے کتاب کے آخر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کی تربیت کے لیے بہت سارے طریق ہیں، یعنی بچے کو بچپن سے ہی صاف ستھرا رکھا جائے اور اس کو صحیح غذا دی جائے، صحیح مقدار کے مطابق غذا دی جائے، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے، اس پر اعتبار کیا جائے اور اس سے کچھ کام لیا جائے۔ اس طرح کی تربیت جب انسان کی بچپن سے کی جائے گی تو وہ تربیت اس کے مستقبل کو طے کرے گی۔ اور اس کے لیے حضور نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے جو اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں پر عمل کرنے کے باوجود اگر کوئی انسان نیک اعمال بجا نہیں لا رہا ہے اور بدیوں سے اجتناب کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ روحانی مریض نہیں بلکہ جسمانی مریض ہے۔ حضور نے بیان فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اس کے اعصاب میں نقص ہے، اس لیے وہ ڈاکٹروں سے مشورہ کرے، اور اگر یہ اسے میسر نہ ہو تو ان 4 باتوں پر عمل کرے۔ 1 ورزش کرے، دوسرا عمدہ غذا کھائے، اور تیسرا دماغی کام چھوڑ دے، چوتھا اپنا دل خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ حضور نے آخر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس میں حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے خدا میری جماعت کے دلوں کو پاک کر دے، ان میں جھوٹ، تکبر اور کسی قسم کا شر نہ ہو، وہ آپس میں پیار و محبت سے رہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما رہا ہے اور اس کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کتب کو مطالعہ کرنے کی بھی تحریک بیان فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصول اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کو اپناتے ہوئے ہم نیکیاں اختیار کرنے والے، بدیوں سے دور رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور لقاء حاصل کرنے والے ہوں۔ آمین۔